آپ کے باغ کی ٹہنی، اللہ اکبر کبیرہ، پیڑ کی ٹہنی دریا کے اندر تھی، دریا کی طرف تھی، اس پہ سے سیب گرا، مجھے بھوک کی شدت ہوئی، میں نے سیب کو چکھ لیا، سرکار مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھا یار نگاہوں سے ملی، سمجھ گئے، ولی ولی کو پہچانتا ہے، شرابی شرابی کو پہچانتا ہے، چور چور کو پہچان لیتا ہے۔ ہاں یہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اسٹاف کا اپنے اسٹاف والا پہچان لیتا ہے، یہ ہماری اسٹاف کا ہے۔ نہیں اللہ کے ولی پہ حضرت عبداللہ سومئی فرمایا بیٹے میری ایک شرط ہے کہ تجھے میرا باغ رکھانا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہلکا سا سیب چکھا تھا۔ کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے؟ کبھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے تاریخ کو پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے غوث اعظم کے بارے میں پڑھا ہے؟ غوث اعظم کی بریانی کھا کے سونے والوں، غوث اعظم کی ذات تو وہ ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کئی سال تک؟ 40 سال تک۔ ہاں غوث اعظم کی شان ہے یہ۔ اب چل رہا ہے غوث اعظم کے والد کا ذکر، فرمایا بیٹے تجھے میرا باغ رکھانا ہوگا۔ کہا حضور ٹھیک ہے، جو آپ نے مدت دی باغ رکھایا، مدت پوری ہوئی، پھر آگئے لوٹ کے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کہا سرکار مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے کہا بیٹے میں تجھے معاف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ فرمایا حضور بتا دیجئے کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے بیٹے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے بیکار ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ نکاح۔ اب سنو، جب کوئی آج کے نوجوان سے سن 2024 کے نوجوان سے یہ کہہ دے کہ ایسی لڑکی ہے جو پیروں سے بھی بیکار ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ تجھے نکاح کرنا ہوگا، تو اپنے ماں باپ سے کہہ دے گا میرے ماں باپ میں پھانسی کھا لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، گھر سے بھاگ جاؤں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہ حضرت ابو صالح ہیں، سرکار غوث اعظم کے والد ہیں، حضرت عبداللہ سومئی سے فرماتے ہیں حضور آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ نکاح ہوا، توجہ ہے، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جیسے ہی حضرت ابو صالح کمرے کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، چہرہ نورانی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی حضرت ابو صالح کمرے کے اندر پہنچے ہیں وہ خاتون آپ کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، جیسے ہی سلام پیش کیا حضرت ابو صالح ڈر گئے، کمرے سے باہر آ گئے، حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے حضور آپ نے جو نشانیاں بتائیں تھی پیروں سے کانوں سے یہ وہ تو بالکل صحیح ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، کہیں میں غلط تو نہیں پہنچ گیا دوسری جگہ پر؟ تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا اے ابو صالح سنو، میں نے اپنی بیٹی کو پیروں سے اس لیے لنگڑا کہا تھا، میری بیٹی کبھی بھی بغیر اجازت کے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب غور کرو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے، آج کا مسلمان کی غیرت مر گئی ہے، غیرت ٹوٹ گئی ہے، آج گھروں کے اندر اللہ اکبر کبیرہ باکس رکھ کے موبائل رکھ کے گانے سناتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ماں ناچ رہی ہے، بہن ناچ رہی ہے، بیوی ناچ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ یہ چلا سارا خاندان تو ہمارا نچکئیوں کا ہے، برکتیں کہاں سے شامل ہوں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آج ہمارا سنی مسلمان پیارا مسلمان بیچارہ صبح کو اٹھا، نماز فجر کو پڑھا، کام پہ چلا گیا، پتہ یہ چلا یہ کام پہ گیا، عورت نے دیکھ لیا آدھا گھنٹہ ہو گیا، تیار ہوئی، کوچی پھیری، یہ بھی ٹہلنے نکل گئی، یہ بھی گھوم رہی ہے خوب کوچیے پھیر پھیر کے۔ برا مت ماننا میری ماں اور بہنیں بیٹی ہیں،
بغیر شوہر کے اجازت کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، شوہر کو خبر بھی نہیں ہے، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے، اس نے سوچ لیا میرا شوہر شام کو 8 بجے آتا ہے، 8 بجے سے پہلے میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی۔ تو سنو میری ماں اور بہنوں، بغیر شوہر کے اجازت کے، بغیر اجازت کے اگر بے پردہ تم گھر سے باہر نکلتی ہو، تم سوچتی ہو میرے شوہر کو پتہ نہیں ہے، میرے سردار کو پتہ نہیں ہے، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے۔ ارے شوہر کو یا تیرے سسر کو یا تیری ساس کو پتہ ہو نہ ہو، مگر پروردگار کو پتہ ہو۔ سنو، جو عورت بغیر شوہر کے، بغیر مرضی کے، بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ ہاں، اب بھی رشتے کے موقع پر ہمارے جو سنی حضرات ہیں وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی دیندار ہے نہیں ہے، قرآن پڑھی لکھی ہے نہیں ہے۔ اگر بیچاری نیک ہے، قرآن پڑھی ہے نا، اور اس نے سیدھے کپڑے، سادہ کپڑے پہن لیے، تو لڑکے کی بہنیں جاتی ہیں، کہتے ہیں بھیا وہ تو ایسی ہے سدلی، وہ تو ایسی ہے، میری کچلی پھوڑیا بیٹھی تھی ایک طرف کونے میں، اور اسے پسند کر رہے ہیں جو 5-5 6 ہزار کے میک اپ کرا کے، پینٹ جینز کی ٹائٹ والی پہن کے، اور بال کٹا کے چھوٹے کر کے لنگور کی طرح باہر کو نکال کے، اور وہ پورے محلے میں بازاروں میں ٹھٹے لگا کے، اللہ اکبر، بڑا فون کان پہ لگا کے، اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ بنا کے انسٹاگرام پہ، ٹیلی گرام پہ ڈال رہی ہے، اپنے آپ کو فیمس کر رہی ہے۔ تو باپ بھی کہتے ہیں بیٹا اچھی بات ہے، بڑھیا بات ہے، تیری بہو تو انسٹاگرام پہ ویڈیو ڈالتی ہے، اسے تو گاؤں کے لوگ جانتے ہیں، فیمس ہو جائے گی، مشہور ہو جائے گی، نام ہو جائے گا۔ ارے پیارے، نام نہیں ہوگا، سوائے بدنامی کے، سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ کبھی آپ نے ایسا کرا ہے؟ کبھی ماں اور بہنوں کو ڈانٹا ہے؟ نہیں پیارے۔ تو سرکار غوث اعظم کے والد کی بات چل رہی تھی، آخری بات کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ سنو پیارے، تو سرکار غوث اعظم کے والد نے جیسے ہی کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، پیروں سے لگڑی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ سومعی نے، بیٹا وہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں گئی۔ تو کہا حضور ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا بیٹے میری لڑکی، میں نے کہا تھا کانوں سے بیری ہے، تو بیری اس لیے ہے میری لڑکی نے کبھی اپنے کانوں سے غلط باتوں کو نہیں سنا۔ کہا اچھا؟ کہا بیٹے میری لڑکی آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے کہ میری لڑکی نے کبھی اپنی آنکھوں سے غلط چیز کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیارے سنی مسلمانوں، میرا ٹھیر کے سنی زندہ دل مسلمانوں اور مہمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب ماں اتنی بڑی عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار ہو، اور غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح اتنے نیک ہو، تو بچہ غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ جب ویڈیو بنا کے ماں موبائل چلا کے ناچتی ہے، اور باپ درگاہ شراب کے پوے لگا کے گالیاں بکتا ہے، تو بچے بے شرم، بے حیا، بے غیرت، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے۔ اب ہمیں دنیا کے اندر سچوں کے ساتھ ہونا ہے، ماں باپ سے محبت کرنی ہے۔ محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھو گے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، بہن کو، بھائی کو دیکھنا ثواب ہے، بیوی کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب ہے، مگر اپنی ہو پرائی نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے حق بولنے
سننے اور حق پہ عمل کرنے، اور آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، تمام آفت و بلیات سے محفوظ و معمول فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔